سبحان اللہ. کبھی کبھی یہ جو آپ نے نعت پڑھی ہے یہ میں نے بچپن میں سنی تھی اور ام حبیبہ نے اس کو پڑھا تھا. میم آپ جہاں بھی ہیں بہت خوبصورت آپ نے پڑھا ہے, آپ نے ماشاءاللہ اس کو نبھایا. اس کا ایک جو شعر ہے, اے فصیح البیاں اے بلیغ اللسان اے وحید الزمان ما ورائے گما, آپ کا نور ہے از کراں تا کراں شاہد کبریا. جو کبریا کی جس نے جو شاہد ہو کبریائی کا, دو بدو بات ہوئی تھی نا, دیکھا تھا. ہم اس نبی کی امت ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے. انداز بیان عنوان آج کی تقریر کا ہے ایک نظر کرم کے ہیں منتظر, ایک نظر کرم کے ہیں منتظر. ہماری پہلی مقررہ ملائکہ قریشی صاحبہ تشریف لائیے. انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہیں یہ اور آگے چل کے انجینئر بننا چاہتی ہیں. آ جائیے, سامنے سے آ جائیے. آگے چل کے انجینئر بننا چاہتی ہیں اور اوبیسلی ظاہر ہے عزائم تو بہت ہے, انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ان کے قدم چومے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تقریر کا شوق آپ کو کب سے ہوا ہے؟ سچ بتاؤں تو شوق مجھے نہیں تھا, میری ماما کو تھا, لیکن وہ نہیں کر سکی تو انہوں نے مجھ میں ڈال دیا. تو مجھے شعبے کو سٹارٹ کیے ہوئے کوئی 5 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. تیار ہیں؟ جی. 3 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. 2.5 منٹ پہ آپ کو بزر سنائی دے گا. آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہوں گے اس کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے. موضوع پتہ ہے؟ شروع کیجیے. سرزی وقار. کراچی کا مشہور تفریحی مقام پورٹ گرینڈ, جہاں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں فقط تفریح کے لیے. اچانک ایک شخص کی نظر قریب ہی موجود نیٹی جیٹی کے پل پر پڑتی ہے, جہاں ماں اپنے 3 بچوں سمیت اپنی زندگی کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے. میں پلکیں جھپکتی ہوں کہ تبھی مجھے 5 بھوک سے بلکتی ہوئی بچیوں کا باپ سستے آٹے کی بوری کی لائن میں کھڑا اپنی زندگی کو لوگوں کے قدموں تلے رونتے ہوئے دکھتا ہے. میں گھبرا کر پھر پلکیں جھپکتی ہوں تو اب کی بار مجھے ملیر کے علاقے کے ایک گھر میں 4 لاشوں کا منظر دکھتا ہے, اور ان سب کی موت کی وجہ, سب کی زندگی کی تکلیفیں اور سب کی فریاد مجھے ایک ہی سنائی دی ہے کہ ایک نظر کرم کے ہیں ہم منتظر. سرزی وقار. ساہیوال میں ننھے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور بہن کو گولیوں سے بھون دیا گیا. بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے. امجد صابری کو سڑک کے بیچ خون سے نہلا دیا گیا. علم دوستی قلم دوستی کتاب کے بانی اصفر رضوی کا سینہ گولیوں سے چھلنی چھلنی کر دیا گیا. قصور کے بے قصوروں کی عزتیں پامال ہوئی. اے پی ایس میں کتنے ہی پھولوں کو مسل دیا گیا. کبھی زینب, کبھی اسما, کبھی بسمہ درندگی کی بھیٹ چڑھی. فلسطین کی ننھی مریم کی بے نور آنکھیں انگنت سوالوں کے ساتھ آخری ہچکی تک کی صدا لگاتی رہی کہ ایک نظر کرم کے ہیں ہم منتظر. سرزی وقار. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی شیر نے شیر پر, ہاتھی نے ہاتھی پر اور بھیڑیے نے بھیڑیے پر حملہ کیا ہو اور اسے مار گرایا ہو, لیکن یہ توفیق حضرت انسان کو حاصل ہے جو اپنے ہی جیسے انسانوں کی بستی پر چڑھ دوڑتا ہے اور ان کا قتل کر کے ان کے مال و دولت لوٹ لیتا ہے. فقط ایک موبائل کی خاطر کسی گھر کے اکلوتے چراغ کو گل کر دیتا ہے. ماں, بہن, بیٹی, کسی کی بھی عزت و آبرو محفوظ نہیں کہ جہاں پھل گلے سڑے, سبزیاں سرانٹ سے بھرپور, دالیں توانائی سے محروم, چینی کے برادے پر شیرے کا میک اپ, شہد ہے کہ میٹھا پانی, دوائی لینے جاؤ تو ڈسپرین فقط سفید ٹیکا بن کر رہ گئی ہے. گاڑی خریدو گے تو چوری کی ہوگی, پلاٹ خریدو گے تو کئی بار بکا ہوا, گوشت خریدو گے تو مردہ جانور کا. یہ سب دیکھ کر میں یہ کہنے پہ حق بجانے بھوں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگے کرے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے, افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. شکریہ. ویری نائس, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ یہیں رہیے میم, اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اچھا, ملائکہ نے جو کچھ بھی کہا وہ سب صحیح تھا. میں تو ان سے پورا اتفاق کرتی ہوں, متفق ہوں, اور بہت اچھی تقریر تھی ماشاء اللہ سے. آلرائٹ. نور بھائی. بہت شاندار,
اور دور حاضر پر عصر حاضر پر جو ایشوز ہیں وہ نوجوان نسل نے اٹھائی. اللہ اس بچی کو نظر بد سے بچائے. سر بہت اچھی ایکسلنٹ. بس میں ایک بات کہوں گا, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ شیر پہ حملہ نہیں کرتا. یہ خود دراصل ہم نے وہیں سے لی ہے. ہم انسان ہیں تو بس وہ, ورنہ تو باقی تو کمال. ہاں ہم تو جانوروں سے, حیوانیت ہم نے وہیں سے اڈاپٹ کی ہے نا, بیکاز حیوانوں کے پاس شعور نہیں ہے. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے. میں آپ کو اور مزے کی بات ہے پھر بھی نہیں سیکھتے. نیشنل جیوگرافک میں بار بار دکھایا جاتا ہے, پھر بھی نہیں سیکھتے. بٹ کمال تقریر آپ کی, بہت اچھی, ویری نائس, ویری ویل ڈن. پلیز تشریف لے جائیے. بہت شکریہ جی. میرے پاس اگر وقت ہے تو میں سیکنڈ مقرر کو بلا لوں. آل رائٹ جی, ریان شیخ ان کا نام ہے, ایک نظر کرم کے ہیں منتظر, فارغ التحصیل ہیں اور اس وقت جونیئر لیکچرر کے طور پہ کام کر رہے ہیں پی ایف کیٹس کے اندر. تو ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم ریان, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا, آپ کی تقریر تو میں نے پہلے بھی سنی ہے تو آپ کمال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو اگر موقع ملے تو کیا آپ پاکستان سے باہر جانا چاہیں گے؟ مجھے اگر موقع ملا تو پاکستان سے بالکل باہر نہیں جانا چاہوں گا, لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم مجھے میری جان اور مال کی حفاظت ملے تو میں یہاں ضرور رہوں گا اور یہاں رہ کر یہاں کے لیے کام کروں گا. لیکن اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں صبح نکل رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا میں شام کو لوٹوں گا یا نہیں, تو پھر میں باہر جانے کے لیے ضرور سوچوں گا. آئی ہوپ یہ لمحہ فکریہ جو ہے یہ ہمارے جو اقتدار کے لوگ ہیں یہ ان پہ ہے, تو وہ ذرا اس سوال کو دیکھیں کہ نوجوان کیوں باہر جا رہا ہے. 3 منٹ آپ کے پاس, شروع کیجیے. کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور, شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. ارے تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. ایک نظر کرم کے ہیں ہم منتظر, یہاں ہم میں پوری دنیا ہو سکتی ہے مگر میں نہیں. میں منتظر نہیں ہوں, کیونکہ میں صرف اگر منتظر رہا تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں گا. ظالم آئے گا, ظلم کرے گا, مارے گا اور چلا جائے گا. میں منتظر نہیں, میں کوشاں ہوں. میں کوشاں ہوں کہ نظر کرم ہو. کیا وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ غالباً فرضی واقعہ ہے یا حقیقت کہ ایک شخص جنگل میں چلا گیا کہ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے, میرا رزق مجھ تک خود آئے گا. جنگل میں ایک سیب گر گیا, اس نے بولا نہیں رزق مجھ تک آئے گا. بارش ہوئی, پانی برسا, پانی بھرا, سیب اس کے منہ تک آ گیا. اس نے کہا رزق مجھ تک خود آئے گا, وہ سیب اس کے منہ تک آیا. پھر آواز آئی, بندے منہ کھولنے کی محنت تو کر. کیا آج ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم صرف بیٹھے ہیں کہ میں نظر کرم کا منتظر ہوں؟ تو میں نظر کرم کا منتظر نہیں, کیونکہ میں جانتا ہوں صرف منتظر رہنے سے نظر کرم ہوتی نہیں. اگر منتظر رہنے سے نظر کرم ہوتی تو قائد اعظم وہیں انگلینڈ میں بیٹھے رہتے. جناب والا لوگوں نے اپنی جانوں کو خطروں میں ڈالا, مشکلات کو جھیلا. عبد القادر جیلانی نے جب اتنے عرصے دین کی خدمت کی تو وہ عبد القادر سے عبد القادر جیلانی بنے. علی حجویری نے جب دین کے لیے خود کو وقف کر دیا تو پھر نظر کرم ہوئی اور پھر وہ داتا علی حجویری بنے. قائد اعظم نے اپنی عیش و عشرت چھوڑ کے نظر کرم کے لیے محنت کی تو پھر نظر کرم ہوئی اور یہ ملک پاکستان بنا. علامہ اقبال نے اپنی مزاجی شاعری کو چھوڑ کے حقیقت کو اپنایا تو پھر نظر کرم ہوئی اور پھر شکوہ جواب شکوہ جیسی عظیم نظم کی آمد ہوئی. تو میرا کہنا یہ حق بجانب ہے کہ صرف منتظر رہنے سے نظر کرم ہوتی نہیں. تو میں نظر کرم کا منتظر نہیں بلکہ میں نظر کرم کے لیے کوشاں تھا, کوشاں ہوں اور کوشاں رہوں گا. میں شعبے سے سافٹ ویئر انجینئر اور بچوں کو پڑھانے والا استاد ہوں. میں کیسے کروں گا؟ میں اپنے قلم سے, اپنے الفاظ سے اپنے شاگردان کو یہ سبق دوں گا کہ صرف منتظر نہیں رہنا, تمہیں محنت کرنی ہے, تمہیں کوشش کرنی ہے, تمہیں لگن سے لگے رہنا ہے. خود کو وقف کرو گے تبھی نظر کرم ہوگی. نظر کرم کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نار نمرود اتنی بڑی آگ ہے. منتظر نہیں تھے, عشق میں ڈوب چکے تھے, خدا کی وحدانیت میں آگ میں کود گئے تو پھر نظر کرم نے آگ کو گلزار کیا. نظر کرم ایسے نہیں, منتظر نہیں رہنا, ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اقبال کے یہ اشعار آپ کو شاید بیدار کریں. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. ارے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ذرا سوچئے. بہت شکریہ. میں آپ کے تاثرات بعد میں لوں گا بریک پہ آنے کے بعد, بریک پہ جانے کے بعد. ایک آپ کو چھوٹا سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اقبال پہلے بھی اقبال تھے
اور اقبال کی جو شاعری ہے وہ ہمیشہ سے حقیقت پسندانہ بھی رہی ہے اور اس سے کہیں زیادہ آگے کی رہی ہے. تو یہ شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے اس کے درمیان کچھ سالوں کا وقفہ ہے. پہلے شکوہ لکھی گئی تھی, جب اس پہ تنقید ہوئی تو اس کے بعد جواب شکوہ آئی ہے. اور اقبال کی صرف شکوہ اور جواب شکوہ ہی مارکۃ الآراء نظمیں نہیں ہیں. یہ تو اقبال کا ہم اردو کلام پڑھتے ہیں. اب اگر اقبال کو آپ فارسی میں پڑھیں, بریک لیجیے.